اس طرح میرے بھائیو میرے دوستو، نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، اگر ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ وقت ہوتے ہی مسجد میں آتے ہیں ادا کرنے کے لیے، تو میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی نمازوں کی اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، الا کہ آپ نے شرک نہ کیا ہو۔ کیونکہ میرے بھائیو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں نماز کے پابند ہیں، نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں حصوں میں، دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو ادا کیا کریں۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ جو گناہ ہم راتوں کے اندر چھپ چھپ کر کرتے ہیں، جو گناہ ہم دن کے اندر کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت مول لیتے ہیں، اللہ کی رات دن نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر ہم نمازی بن جائیں تو ہمارے گناہ، ہمارا جو جرم جو شریعت کے اندر ہم سے ہوتا ہے، اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا حد تک پہنچتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میرے جرم کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اسی دوران اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ انسان پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا جرم انجام دیا ہے، مجھے سزا سنا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے فلاں شخص، کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی ہے؟ وہ انسان کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے، میرا جرم بہت ہی بڑا ہے، لہٰذا مجھے سزا سنا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے فلاں شخص، تیری اس نماز کی ادائیگی کی وجہ سے، جو تو نے ابھی میرے ساتھ نماز ادا کی ہے، جا، اللہ رب العالمین نے تیرے جرم کو معاف کر دیا، جا، اللہ رب العالمین نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، چاہے کتنا بڑا گناہ تینے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نماز۔ میرے بھائیو میرے دوستو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے گناہ کو پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا، اس نے بس نماز ادا کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے نماز۔ اگر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح معنوں میں، اگر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔